عظیم واقعہ جس پر خدا سبحان اللہ کہے یوسف کا حسن دیکھ کے مصر کی عورتوں نے کہا ماشاء اللہ اللہ پاک ہے، اور حسن مصطفیٰ جب جوبن پہ تھا اس وقت کائنات کے رب نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ایک بات آؤ اسی لفظ سبحان سے ہمارا پہلے پروگرام چل رہا ہے کہ معراج شریف کا سفر ہے، ہم بیت المقدس تک پہنچے تھے تو ہمارے جو علامہ صاحب پاکستان سے تشریف لا رہے تھے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا نام اشتہار ہے، بڑی کوشش کے باوجود وہ ایئرپورٹ تک آئے لیکن باہر تشریف نہیں لا سکے کسی سبب سے۔ حاجی صاحب نے بھی کوشش کی، حاجی غلام مصطفیٰ صاحب نے بھی کوشش کی، حاجی نواز صاحب نے کوشش کی، بڑے دوستوں نے کوشش کی، لیکن وہ ان کو جہاں تک نہیں لا سکے، لیکن ممتاز الحق صاحب نے شاید کمی پوری کر لی۔ محمد رسول کے ناموں کا اشتہار میں ہے لیکن وہ آ نہیں سکے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ہمارے پروگراموں کو قبول فرمائے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا سبحان اللہ کی تصویر رب کریم نے پڑھی اور سورت کا نام رکھا بنی اسرائیل، دوسرا نام ہے اس کا اسراء۔ اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، مسجد بنانے والے بھی یعقوب علیہ السلام تھے۔ جس طرح ابتداء والنہایہ میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام جب ہجرت کر کے جا رہے تھے اپنے ماموں کے پاس جا رہے تھے اور راستے میں دیکھا کہ معراج ایک سیڑھی ہے اس پر فرشتے آ جا رہے ہیں، تو اپنے پاس جو ماں نے گھر سے تیل دیا تھا زیتون کا تیل ایک پتھر پہ مل گئے کہ مجھے موقع ملا تو بڑی مبارک جگہ مقدس جگہ میں یہاں پہ مسجد بناؤں گا، میں یہاں پہ مسجد بناؤں گا۔ مائی حوا اور آدم علیہ السلام نے مسجد بنائی، ان کے سامنے فرشتوں نے تعمیر کی، یہ بھی مصطفیٰ کے لیے تھی وہ بھی مصطفیٰ کے لیے تھی۔ وہ مسجد آج تک منتظر تھی کہ رسول کے قدم آئے تاکہ میں حقیقت میں مقدس بن جاؤں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، رسول کریم اسی طرح اوپر جا سکتے تھے مکہ سے، اللہ لے جا سکتا تھا لیکن وہاں تک لے گیا کیونکہ ان کا انبیاء کا وہ انبیاء کی خواہش یہ تھی کہ جو مسجد ہم نے بنائی ہے مصطفیٰ یہاں تشریف لائے، لوگ یہاں تشریف لائے۔ اس مسجد مقدس کو حقیقت میں اپنے قدموں کا تاکید کی دینے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ اسی لیے علامہ علی قاری شفا شریف کا شارع آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء نے اسلام نے اتفاق کیا، اجماع کیا اس بات پہ جو ہاتھ باندھنے کے طریقے پہ اکٹھے نہ ہو سکے، جو رفع یدین کے طریقے پہ اکٹھے نہ ہو سکے، نماز کی مختلف ارکان میں جو اکٹھے نہ ہو سکے، صورتوں میں حیتوں میں جو اکٹھے نہ ہو سکے، وہ اس بات پہ اکٹھے ہو گئے کہ جس زمین پہ آج بھی مصطفیٰ کے قدم لگ رہے ہیں عرش اعلیٰ سے افضل ہے، بیت اللہ سے افضل ہے، لوح محفوظ سے افضل ہے، قلم سے افضل ہے، کرسی سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے۔ وہ مٹی جہاں رسول کے قدم لگتے ہیں اور قرآن کریم نے اس کی شہادت دی لاوت سے وہ بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے حبیب میں خدا اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا مگر اس وقت کھاتا ہوں جب تو اس میں موجود ہو۔ ان قدموں کی پاکیزہ برکت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان نبیوں کی حسرت کو مٹا دیا کہ تم نے مکان بنایا تھا اس کو کھولنے کے لیے مصطفیٰ آ گئے، تو سارے انبیاء وہاں پہ آئے، انہوں نے سجدہ کیا۔ اللہ کی ذات نے ہر گاؤں اگر پڑھا جائے سبحان اللہ تو یہ لفظ سین سے شروع ہوتا ہے، لفظ سین سے شروع ہوتا ہے۔ آپ یہ جس میں الفردوس سے پڑھ کے ختم کرتا ہوں آپ کو کہ سین سے شروع کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ بنی اسرائیل کو اور معراج کے سفر رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اور دہلوی نے ایک حدیث شریف لکھی، پہلی جو حدیث آپ نے سنی ہے وہ دارمی کی ہے، اور دارمی کے بارے میں محدثین نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اس زمانے کا محدث کہتا ہے علی محمد بن بشار رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حفاظ الدنیا اربع، کہ دنیا میں حافظ حدیث جو ہے وہ 4 ہیں، 4 حافظ الحدیث ہے، اس کو القاری نے لکھا، 4 حافظ الحدیث سے زیادہ بھی ہونے پھر وہ زمانے کی بات کر کے 4 حافظ الحدیث ہے دنیا میں، ایک ابو ذرا ہے جو ریش شہر میں بستے ہیں، ایک مسلم ہے جو نیشا پور میں ہے، ایک بخاری ہے جو بخارا میں ہے اور ایک دارمی ہے جو سمرقند میں ہے۔ اس عظیم صحابی کی، اس عظیم راوی کی، اس عظیم محدث کی بات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، حدیث میں ترجمہ سنا دو تاکہ وقت میں ملے گا کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو بڑی حسین صورت میں، اس کی صورت نہیں ہے رائی طرف کی اکثر صورت ہے، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، حسین صورت میں دیکھا۔ اس کے بعد اللہ نے پوچھا کہ حبیب فرشتے کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں، تو میں نے عرض کیا یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو اللہ نے اپنا دفتے قدرت جیسا اس کی شان کے لائے کے ہاتھوں سے بات
میرے شانوں کے درمیان میں رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک پینے میں محسوس کی، پھر تعلیم کو محسوس سماوات والا جو آسمانوں میں تھا میں نے اسے بھی جان لیا، جو زمین میں تھا میں نے اسے بھی جان لیا۔ ہم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور نے اس کی بات یہ ارشاد فرمایا کہ جو آسمانوں میں تھا جو زمین میں تھا سارے کا سارا مجھ پر منتشر کر دیا گیا۔ مجھے علوم عطا فرما دیجیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لفظ سبحان سے اللہ کی ذات نے سین سے شروع کیا، اور اس سین کے بارے میں دینوی حدیث لکھی ہوئی اس طرح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سنیے، میں بس اس کو ختم کر دوں گا۔ اذا كتبتم رسالۃ، جب بھی تم کوئی مراسلہ لکھو، کوئی کتاب لکھو، کوئی خط لکھو، جب بھی کوئی چیز لکھو اس میں تم بسم اللہ لکھو۔ فجوّدوا السین فی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہو تو اس کو سین کو بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے حسن کے ساتھ، اس کے چہرے ظاہر کر کے اس کو بڑی سخاوت کے ساتھ لکھو، اسی طرح رقیم نہ بنا دو۔ اذا كتبتم رسالۃ فجوّدوا السین فی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ تم سین کو بڑے حسن کے ساتھ لکھو، سنگار کے ساتھ لکھو، تو خدا لکم الحوائج، اس طرح سین کو سنگار کے لکھنے سے تمہاری ساری حاجتیں پوری ہو جائیں۔ وفیہ رضا اللہ، اور اس میں اللہ کی رضا ہے، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ بسم اللہ کی سین میں اتنی برکت ہے کہ اگر تم خدا کا حبیب کہتا ہے کہ اگر تم بسم اللہ لکھو اور اس میں سین کو بڑے حسن کے ساتھ لکھو، اس کے 3 چہروں کو اجاگر کر کے لکھو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، تمہاری ساری حاجتیں پوری کر دے گا، تمہاری ساری حاجتیں پوری کر دے گا۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ معراج کا بیان تو علامہ صاحب نے بیان کیا، لیکن یہ سین ہمیں بتاتا ہے کہ جب تم سین شروع کرے گے خدا تم سے راضی ہو جائے گا، تمہاری حاجتیں پوری کر دے گا۔ مجمع معراج میں جب تم آؤ گے اور اس سین سے بات شروع ہوگی جس کے بارے میں حدیث رسول نے ارشاد فرمایا، فجوّدوا السین فی بسم اللہ الرحمن الرحیم تقضی لکم الحوائج، تمہاری ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ تم بیمار ہو تو شفا ہو جائے گی، کمزور ہو تو قوی ہو جاؤ گے، اگر غریب ہو تو غنی ہو جاؤ گے، جو تمہاری حاجت ہے اس سین کے صدقے سے رب کریم اس کو پورا فرما دے گا۔ فجوّدوا السین فی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر سین کی یہ برکت ہے تو پورے بسم اللہ کی کیا برکت ہو؟ اگر سین کی یہ برکت ہے تو پورے بسم اللہ کی کیا برکت؟ اسی لیے مشائخ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے وہ دے دیتے ہیں کہ اس کو گلے میں لٹکا لو، اس لکھائی کے صدقے سے اللہ راضی بھی ہو جاتا ہے، ساری حاجتیں پوری بھی کر دے گا۔ اس لیے تعویذ لے کے رکھاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ رسول نے ارشاد فرمایا جب سین کو حسین کر کے لکھو گے خدا تم سے راضی ہو جائے گا، تمہاری حاجتیں پوری کر دے گا، تو بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں اس سے۔ اور اس سین یہ کیا چیز ہے سین، اس کی شرح میں علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ جس سین پہ خدا اتنا راضی ہے وہ کون سا سین ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ یاسین ہے، یاسین رسول کا نام ہے، یا سید العرب والعجم، اس سید العرب والعجم کے لفظ اس میں سین کو اللہ کی ذات نے اتنا پسند فرمایا تو اسی سے لفظ معراج سبحان اللہ کے اقرب آیت معراج کو شروع کروا دیا، اور اسی سے قرآن مجید کو پورا کر دیا، اسی سے ہماری نماز کو شروع کر دیا۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر محمد نہ ہوتے، اس طرح زیادہ میں بات ہوگی انشاءاللہ اگر موقع ملا تو، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے وقت نہ بولتے تو کوئی بھی نہ بول سکتا۔ اللہ کا تعارف کرانے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کا شرف فطری کی مدد میں بیان کیا کہ انسان کا شرف، علماء نے کیا فرمایا، انسان کا شرف صرف اس سبب سے ہے کہ محمد ان میں آ کے حکم کر، سین درمیان میں، الف اور نون پیچھے، الف اور نون آگے، اگر کے درمیان میں سے سین نکال لو تو پھر ان اور ان کا معنی ہوتا ہے اگر، ان کا معنی ہوتا ہے تاکہ، اگر انسان کے اندر سین نہ ہوتا تو یہ بلا نہ کہہ سکتا، یہ اگر اور مگر کے چکر میں ہی پڑا رہتا۔ آج جس کے اندر سین موجود ہے حضور کی تعریف سنتا ہے تو انکار نہیں کرتا، اگر اور مگر نہیں کرتا، اگر اور مگر وہی کرتا ہے جس میں یہ سین موجود نہیں۔ منظور فرمائے، اور اس جلسہ معراج کا صدقہ جو بیت المقدس میں ہوا تھا، ہوائی کمپنی کے جلسے کو قبول فرمائے۔